لیکن اپنی مغفرت اپنی بخشش نہ کروا سکا، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب احترام اور اس کے روزے نہ رکھ سکا، اور جو ہے وہ جہنم سے نہ بچ سکا، جنت کو نہ پا سکا، فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ دوسرا شخص جب دوسرے سینے پر حضور نے قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ وہ شخص شقی اور بدبخت ہو جس کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آئے اور حضور کی ذات پر درود و سلام نہ پڑے۔ وہ شقی بدبخت ہے شخص وہ جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام تو آئے پر وہ بندہ حضور کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھ سکے۔ حالانکہ درود و سلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو دوسرا کون سا شخص؟ فرمایا وہ شقی بدبخت ہے جس کے سامنے حضور کا نام نامی آئے اور پر حضور کی ذات پر وہ سلام نہ پڑھے۔ اب تیسرا سنیے گا، حضور علیہ السلام نے سیڑھی کے تیسری سیڑھی پر اس منبر کے تیسرے سینے پر جب حضور نے قدم مبارک رکھا تو آمین جو فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو شخص اپنے ماں باپ کو، ان دونوں کو یا ایک کو زندگی میں بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ ماں باپ دونوں یا ایک، دونوں مل جائیں زندگی میں ان کی خدمت کرے، دونوں میں سے اگر ایک ہمارے سے پہلے اس دنیا سے پردہ کر گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، خیرات کریں، صدقہ کریں، اس کے احسان ثواب کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے سال ثواب کا بندوبست کریں، اور جو موجود ہے اس کو تو نہ دھتکارے نا، اس کے مرنے کا انتظار تو نہ کرے نا، کہ جو مر گیا ہے اس کے لیے تو ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، جو زندہ ہے تو زندہ ہوتے ہوئے وہ در گزر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، زندہ ہے تو وہ علاج کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، اگر زندہ ہے تو وہ ہماری موجودگی میں وہ کسی اور کے دروازے پر جو ہے وہ پڑا ہو، کھانے کے ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہو، اور ہماری انتظار ہو کہ جب وہ مرے اور پھر ہم اس کا ختم، اس کا 30واں 40واں سارے معاملات پھر ہم دھوم دھام کریں اور پھر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اس کی خدمت کریں۔ یہ رمضان مبارک کی یہ 3 حسینے جو حضور علیہ السلام نے تینوں جگہ پر جو آمین فرمائی ہے، ان میں سے یہ تیسرا یہی ہے کہ والدین کی خدمت کریں۔ جس بندے کی زندگی میں یہ والدین موجود ہیں وہ ان کی خدمت کریں۔ اب رمضان مبارک زندگی میں آیا ہے، اس کا ادب کر لیں، اس کا احترام کر لیں، اور اسی طرح جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت والیانہ ہونی چاہیے کہ بے ساختہ ہماری زبان سے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود اور سلام جو ہے وہ چلتا رہے، جاری رہے۔ پھر دیکھنا جب تینوں عمل ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا، قبر، حشر یہ سنوریں گے۔ اگر تینوں میں سے ایک کو بھی ہم ترک کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار ہے، دعا مانگنے والا ملائکہ کا سردار ہے، جبریل امین ہے، اور اس دعا پر آمین فرمانے والی ذات امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کا سردار، پوری کائنات کے ہر مخلوقات کے سردار ہیں۔
وہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اس کی دعا کی مقبولیت کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مانگنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل امین ہو اور اس دعا پر آمین کہنے والے خود نبیوں کے امام ہوں، تو پھر اس دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ اور منزلت میں اعلیٰ و عرفہ رہتی ہے۔ تو بابا سے بکار آج شب قدر کا ہے 27 کو، ابھی 23 کو، 25 کو، 29 کو طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، قرآن پاک پڑھیں، راتوں کو قیام کریں، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے جو گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچنے کی اللہ کی پاک بارگاہ میں توفیق مانگے کہ اللہ ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، تیری توفیق ہوگی تو ہم ان گناہوں سے بچیں گے، تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔